من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کتاب کے مؤلف ہیں یہ باب بنایا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، اور مختلف ابواب کے تحت وہ احادیث ذکر کی ہیں جن میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. تو اس میں یہ پہلی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے مستقل پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید یہ وارث کو، یہ پڑوسی کو وارث بھی قرار دے دیں گے، یعنی وراثت میں ترکے میں بھی یہ حکم دے دیں گے کہ ترکے کے اندر بھی پڑوسی کا حصہ ہوگا. یعنی ویسے تو ترکے میں حصہ ہوتا ہے مرنے والے کے قریبی رشتے داروں کا، لیکن فرمایا رہے کہ اتنی مجھے تاکید کی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی، کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ حکم تو نہیں آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وارث کو بھی ترکے میں حصہ دار بنایا جائے. اور یہ واقعہ جو ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پڑوسیوں کے حقوق بیان فرماتے رہے، یہ واقعہ مسجد حرام کا ہے. دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ تشریف فرما تھے. وہاں جبریل علیہ السلام آئے اور ایک عام انسان کے لباس میں، عام انسان کے شکل میں آئے، جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کافی دیر تک کچھ بات کرتے رہے. جو صحابی یہ واقعہ روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعد میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا جو میرے لیے بالکل اجنبی تھا اور اس سے پہلے کبھی آپ کے ساتھ نہیں دیکھا گیا، یہ نیا آدمی ہے، اس سے پہلے کبھی اس کو میں نے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا آپ سے ملاقات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا تھا ان کو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں نے دیکھا تھا، اور یہ بات دل میں آئی بھی تھی کہ یہ کوئی نیا آدمی ہے جو پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے. تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہ حکم لے کر آئے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اسی کی مجھے تاکید کرتے گئے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید وہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے. تو بتلانا یہ منظور ہے کہ خاص اس حکم کی تعلیم کے لیے، اس کی تاکید کے لیے جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاکید فرماتے رہے. تو یہ اس واسطے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی شریعت کا اور دین کا ایک اہم شعبہ ہے. قرآن کریم نے بھی کئی جگہ پر پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب
وصاحب الجمر وابن السبیل، تین قسم کے پڑوسی بیان کیے قرآن نے، الجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، تین قسمیں بیان کی پڑوسیوں قرآن کریم میں۔ ایک پڑوسی وہ جو ذرا ہے تو اسی محلے کا رہنے والا لیکن ذرا دو چار مکان چھوڑ کر رہتا ہے، اور ایک پڑوسی وہ جو بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم نے دونوں کا الگ الگ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے بھی حق ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور تیسری قسم پڑوسی کی وہ بیان فرمائی، وہ صاحب بالجم، یعنی وہ شخص جو تھوڑی دیر کا ساتھی، یعنی مستقل طور پر ساتھ نہیں رہتے لیکن کسی وقت میں ساتھ ہو گیا۔ آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، بس میں کوئی برابر میں دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ صاحب بالجم ہے۔ ریل میں سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ صاحب بالجم ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کوئی دوسرا بیٹھا ہے، یا کسی مجلس میں گئے، اب آپ اس وقت مجلس میں آئے ہیں تو ہر آدمی کے پاس جو دوسرا آدمی بیٹھا ہے وہ اس کا صاحب بالجم ہے، تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہو گیا، اس کو صاحب بالجم کہا گیا۔ قرآن کریم نے تینوں کا نام لے لے کر الگ حکم کر کے یہ فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کی تفصیلات احادیث میں آگے آ رہی ہیں، مختلف احادیث میں، چنانچہ ان میں سے ایک حدیث آگے حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ گویا اللہ پر ایمان رکھنے کا اور آخرت پر ایمان رکھنے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اور پھر فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ کوئی مہمان ملنے کے لیے آیا ہے تو اس کا اکرام، اس کی عزت، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آنے والے مہمان کا اکرام کیا جائے، یعنی اس کی عزت کی جائے اور اس کی اپنے حسب استطاعت خاطر کی جائے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ہمارے حضرت والا کی بات یاد آ گئی، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا، میرے ساتھ تو بہت کثرت سے پیش آتا ہے کہ کام کرنے کے لیے بیٹھے، کچھ کام کرنا شروع کیا، اور عام طور سے جو میرا کام ہے وہ عام طور سے ایسا ہے کہ جو یکسوئی چاہتا ہے لکھنے پڑھنے کا کام، تو لکھنے پڑھنے ذرا سا ذہن مجتمع کیا تو تھوڑا سا لکھنے کی نوبت آنی شروع ہوئی تو معلوم ہوا کوئی صاحب سے السلام علیکم، آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جو کچھ ذہن میں تھوڑا بہت بنایا تھا خاکہ وہ سب محو ہو گیا۔ ان کو ذرا تھوڑی دیر ان سے بات چیت کی، پھر لکھنا شروع کیا، پھر معلوم ہوا دوسرے صاحب السلام علیکم۔ تو طبیعت میں اس کی وجہ سے کبھی کبھی جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی، تو بھائی کام جو لے کے بیٹھے ہیں وہ تو ہوتا نہیں اور بس یہ آنے جانے والے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یہ دماغ میں ہوتا تھا کبھی کبھی۔ ایک دن میں اپنے حضرت کے یہاں خدمت میں حاضر ہوا، حضرت ڈاکٹر صاحب حضرت، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی شخص سے تعلق قائم کرتا ہے، اس کو اپنا مربی اور مصلح بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں جو سننے والے کے حالات کے مطابق، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ورنہ کوئی شخص کو عالم الغیب تھوڑی ہوتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ جو آیا ہے اس
کس بات کی ضرورت ہے، کیا کہنا چاہیے اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ بات کہو، اس وقت اس کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے حضرت حکیم الامت رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ کی خدمت میں جانے والے بے شمار افراد نے یہ بات بتائی کہ بسا اوقات ہمارے دل میں کوئی شبہ ہو رہا ہوتا تھا، کوئی خیال آ رہا ہوتا تھا، جا کے بیٹھے حضرت کی مجلس میں، معلوم وہی بات شروع کر دی۔ تو بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ حضرت کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے، آپ کو الہام ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے تو اس کے بارے میں بات کر لو۔ تو الہام تو ہوتا ہے، لیکن وہ الہام غیر اختیاری ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں، یہی الہام ہے اور کیا ہے، یہی القاء ہے اور الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ اس وقت سننے والے کے حق میں یہ بات فائدہ مند ہوگی۔ تو یہ اکثر و بیشتر ہم نے اپنے حضرت کیا بھی دیکھا کہ جو بات دل میں کھٹک رہی ہے یا دل میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے یا کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہے، جا کے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ وہی بات شروع ہوگی۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ واقعات پیش آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حاضر ہوا تو جا کر حضرت کی نے یہ مضمون بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھو بھائی، دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنا۔ کس وقت کس بات کا کیا تقاضا ہے، اس پر عمل کرنے کا نام ہے دین۔ اپنی طرف سے تجویز کر کے کہ میں یہ کام کروں گا اور ہر حالت میں وہی کام ہونا چاہیے، یہ تجویز کا معاملہ ہے، یہ کوئی اپنا شوق پورا کرنے والی بات ہوئی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس وقت کا کیا تقاضا ہے، اس وقت مجھ سے شریعت کیا تقاضا کر رہی ہے، اس وقت اس حال میں اس تقاضے پر عمل کریں، چاہے دل چاہ رہا ہو کسی اور بات کو۔ اب مثلا ایک آدمی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نفلیں پڑھوں اور طبیعت کا تقاضا ہو رہا ہے کہ نفلی عبادت کروں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب زیادہ ملے، جی، تو طبیعت کا تقاضا یہ ہے۔ باپ نے بلا لیا کسی کام کے لیے، ایسی دنیا کا کام صحیح کہ جاؤ بازار سے بلا چیز لے آؤ۔ تو اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ نفلیں پڑھنا جو تھا وہ تو تھا دین کا کام اور عبادت کا کام، اور باپ نے اس عبادت کے کام میں رکاوٹ ڈال کر اور کوئی اور طرف کسی اور طرف بھیج دیا۔ تو اگر وہ یہ سوچے کہ بھائی میں نہیں جاتا، میں تو اپنے نفلی میں تو عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کروں گا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا وہ کوئی دین نہیں ہوگا، وہ دین کا تقاضا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب باپ نے بلایا یا ماں نے بلایا تو اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہی کام کریں۔ اب نفلوں میں وہ ثواب نہیں، اب نفلی عبادات میں وہ ثواب نہیں، اب سب سے بڑا ثواب اس میں ہے کہ ماں باپ کی حکم کی تعمیل کریں۔ یہ ہے وقت کا تقاضا، اس کے اوپر عمل کرو، چاہے دل محسوس کے رہ جائے کہ ہم تو آج ارادہ کیا تھا کہ آج بہت ساری نفلیں پڑھیں گے، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ تلاوت کرنے بیٹھے اور تلاوت کرتے ہوئے دل میں خیال آ گیا کہ تلاوت اتنی کریں گے آج اتنی زیادہ، اب بیٹھے شوق ذوق سے تلاوت کر رہے ہیں، اور اس وقت میں ماں باپ نے یا کسی بڑے نے حکم دے دیا کہ بھائی فلاں کام کر لو، اب قرآن شریف بند کر کے وہ دوسرے کام کرنے جا رہے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ وہ کام تھا عبادت کا اور یہ کام جو ہے یہ خام کا بیچ میں آ کے اس نے خلل اندازی کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت میں جب ماں باپ نے بلایا تو وقت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے کام کے اوپر توجہ دی جائے، نفلی کام پیچھے اور وہ فریضہ، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت فریضہ ہے فرض، اور قرآن نے اس کا حکم دیا۔ اس واسطے اس وقت میں نفلی عبادات پیچھے چلی گئی اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہ کام کریں۔ تو یہ بڑی عجیب کانٹے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں بٹھا دے، عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ کہ اپنی طرف سے تجویز کر لیا کہ نہیں میں تو فلاں عبادت کروں گا، وہ چاہے عبادت نفلی نماز کی ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، دعوت ہو، تعلیم ہو، تصنیف ہو، فتویٰ ہو، کچھ ہو، لیکن اگر والدین نے کہہ دیا کہ بڑا کام کرو تو قرآن کہتا ہے اطاعت کرو۔ تو جب تک کہ وہ کسی ناجائز بات کا حکم نہ دے، حرام کام کا، گناہ کا حکم نہ دے، اس وقت تک اطاعت واجب ہے۔ تو اب وقت کا تقاضا ہے کہ یہی کام کرو، اب اس کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، چاہے دل محسوس کر رہ جائے کہ ہم نے جو پروگرام بنایا تھا وہ فیل ہو گیا۔ ارے پروگرام کیا، تم کیا، تمہارا پروگرام کیا،
پروگرام تو ایک ہی کا چلتا ہے. کوئی آدمی اپنا پروگرام بنا کے بیٹھے کہ میں یہ کروں گا تو پروگرام تو ایک ہی کا چلتا ہے. وہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ دنیا میں جو بھی میں نے پروگرام بنایا وہ ضرور پورا ہو کے رہا. اللہ تعالیٰ توڑتے ہیں پروگرام یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے پروگرام کوئی حیثیت نہیں رکھتے. پروگرام تو ہمارا ہے کہ ہم بیچتے رہتے ہیں کہ اس وقت یہ کام کرو اس وقت یہ کام کرو. اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ جو کام دینا چاہے اس کے لیے آدمی راضی رہے. پھر بینی صاف صاف کر کے حضرت نے مثال دے دی. ہم ہی سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے تم بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہو, کوئی تصنیف کر رہے ہو, کوئی فتویٰ لکھ رہے ہو, کوئی دینی کام کر رہے ہو, کوئی آ گیا مہمان, کوئی مہمان آ گیا تو دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ جو آ گیا یہ اس نے میرے اس کام میں خلل ڈال دیا اور کام میں رکاوٹ پیدا کر دی. فرمایا کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرو کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو مہمان کا اکرام کرو. اب وقت کا تقاضا ہے تم سے یہی مطلوب ہے. چنانچہ فرمانے لگے کہ اگر بالفرض تم اپنا جو کام کرنا شروع کیا تھا تصنیف کا, فتوے کا, درس کا, وہ تکمیل نہ کر سکے اس وجہ سے کہ مہمان آ گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں کام ادھورا چھوڑ دیا. اس واسطے کہ اللہ نے تو بھیجا تھا تو اس واسطے اس سے پوچھ نہیں ہوگی کہ یہ کام کیوں ادھورا رہ گیا. ہاں پوچھ اس وقت ہوگی کہ اگر تم نے اس وقت میں اس حکم پر عمل نہ کیا, اس کے ساتھ تم نے بدسلوکی کر دی تو اس پر پکڑ ہو جائے گی کہ میں نے اپنا ایک بندہ بھیجا تھا اور اس کے ساتھ تم نے بدسلوکی کر دی. تو اس واسطے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اکرام کرو رہے مہمان. البتہ مہمان کو بھی چاہیے تھوڑا بہت فکر کہ جب کسی کے گھر جائے تو وہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے, کوشش کرے اس بات کی کہ بھائی ایسے وقت میں جائے جب اس کے کام کا حرج نہ ہو. لیکن آ گیا کوئی نہ واقف, نہ بیچارے کو پتا نہیں تھا, تو اب اس صورت میں اس کو اس کا کام اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اور اس کو حتی الوسع اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کیا جائے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بھائی تم سے ملے تو کم سے کم اتنا تو کر لو کہ تمہارے چہرے پر تبسم ہو, تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو, اور اس طرح بیٹھ جانا کہ جیسے آدمی جو ہے وہ روٹھا ہوا بیٹھا ہے, ناک منہ چڑھا کے بیٹھا ہے. یہ سنت کا طریقہ نہیں. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کرے. اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے, اس کا بھی ثواب صدقے کا ثواب ہے کہ آنے والے کو کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا. یہ خندہ پیشانی یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی نیکیوں میں شمار ہے. لا الہ الا اللہ. تو دوسری بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے مہمان کا اکرام کرو. اب اکرام کے معنی بھی سمجھ لو. اکرام کے معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرو, اس کی عزت کرو. وہ یہ نہ سمجھے کہ میری توہین کی گئی ہے. اس کا اکرام کرو, اس کی عزت کرو. اس اکرام میں تھوڑا سا یہ بھی داخل ہے کہ جو کوئی تھوڑی بہت خاطر مدارات اس کی ہو سکتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ کر دو. یہ بھی اکرام میں داخل ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت اس کے اوپر پیسے خرچ کیے جائیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت وقت صرف کیا جائے. یہ بھی سمجھ لو کہ مہمان آیا ہے تو مہمان کی خاطر اپنے جو فرائض ہیں ان کو بھی چھوڑ بیٹھے آپ نہیں. اس کا اکرام یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانے سے ملو, کچھ تھوڑی بہت خاطر مدارات کر دو, تھوڑا وقت اس سے خیریت دریافت کر لو, کچھ سے تھوڑی بہت بات کر لو جس سے وہ بے اعتنائی کا شائبہ محسوس نہ کرے. لیکن وقت ضائع کرنا یہ اکرام میں داخل نہیں کہ چونکہ مہمان آ گیا لہذا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ داخل نہیں اکرام میں. یہ کام کرو تھوڑا سا اس کے ساتھ بات چیت کر کے, پھر اگر کوئی تمہارے فرائض ہیں ان فرائض کی طرف متوجہ ہو جاؤ, کر لو. ہمارے حضرت کی علماء صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں. ایک مرتبہ حضرت کے بعد تھانہ بھون میں حضرت شیخ الہند تشریف لائے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے رہو, جو حضرت کے بڑے خاص اساتذہ میں سے تھے. اور اساتذہ میں سے تھے
تو حضرت کی خوشی کے کچھ ٹھکانا نہیں تھا کہ استاد میرے گھر پر تشریف لائے. چنانچہ کھانا کا انتظام جو کیا اپنے عام معمول سے بہت زیادہ کھانے بنوائے. بہت زیادہ کھانے حضرت شیخ نے دیکھے بھائی کہا بھائی تم نے بہت زیادہ بنوا لیا کھانے, اتنا کیوں تکلف کیا؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ واقعی بنوایا تو میں نے, لیکن میں کیا بتاؤں کہ میرے دل کا خوشی کا عالم کیا تھا اس میں نے یہ زیادہ کھانے بنوا لیے, اور سچی بات تو یہ ہے کہ دل اب بھی نہیں بھرا, دل چاہتا کہ اور کچھ کرتا خدمت. اتنی خوشی حضرت کو ہوئی اور اتنا اکرام بھی کیا. جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اطمینان سے جب بیٹھے تو خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایک بات عرض کرنی تھی. کیا؟ اور کیا کہ یہ وقت میری تصنیف کا ہے, اس وقت میں میں تصنیف کا کام کیا کرتا ہوں, لکھنے کا. تو اگر اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس میں چلا جاؤں تاکہ معمول ناغہ نہ ہو. آپ بتائیے, اتنے تو خوشی ہو رہی ہے, اتنا کھانا بھی تیار کیا, لیکن جو معمول بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں اجازت لے لی خود ہی. اس معمول کو پورا کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. وہ بھی استاد مولانا تھانوی کے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی ضرور جاؤ, اپنا معمول ضرور پورا کرو, ناغہ نہ کرو. حضرت فرماتے ہیں میں یہ اجازت لے کر آ تو گیا, اپنی جگہ پر جا کر بیٹھا, مگر دل نہیں لگتا کام میں. جو استاد تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ ان کی خدمت اور صحبت سے فائدہ اٹھائیں, تو میں یہاں گیا. لیکن چونکہ معمول تھا تو کچھ تھوڑا سا چند سطریں میں نے لکھ دی کر دی, تاکہ معمول میں ناغہ نہ ہو. ناغے میں بے برکتی ہوتی ہے, تو اس واسطے معمول اپنا پورا کر لیا, تھوڑی چند سطریں لکھ دی اور پھر حضرت کی خدمت میں دوبارہ آ گئے. حضرت نے فرمایا بہت جلدی آ گئے. تو کیا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ دل تو لگ نہیں رہا وہاں, دل چاہ رہا ہے آپ کی خدمت میں. البتہ یہ خیال تھا کہ معمول اگر ناغہ ہو جائے گا تو اس میں بے برکتی ہوگی, اس واسطے آپ سے اجازت لے کر چلا گیا تھا, ورنہ حقیقت میں تو دل لگ نہیں رہا. تو الحمدللہ معمول پورا ہو گیا, ناغہ نہیں ہوا, اب میں حضرت کی خدمت میں آ گیا. یہ ہے کہ وہ رعایتیں ہر جانب کی, کہ اکرام بھی پورا اور اکرام کے ساتھ ساتھ اپنا معمول بھی پورا, اور معمول پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے افراد تفرید کے یا تو بے اعتنائی ہے آنے والے, یا اگر اس کے ساتھ اس کا اکرام کر رہے ہیں تو اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں, اس کا بھی کر رہے ہیں. تو دونوں باتیں غلط ہیں. اکرام کرو, اکرام کرنے کے ساتھ ساتھ وقت بھی ضائع نہ کرو, تھوڑی دیر اپنا اس کا حق ادا کرنے کے بعد جو اپنا ضروری کام ہے وہ کر. ان دونوں باتوں کی رعایت ضروری. تیسری نصیحت یہ فرمائی جو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یا تو زبان سے اچھی بات, بھلائی کی بات نکالے یا خاموش رہے. وہ جو پچھلی بات بیان کیا تھا کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے جانچ تول کر, کہ یہ اس سے نیکی خارج ہو, برائی نہ نکلے, نیکی نکلے برائی نہ نکلے. اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتا دیا کہ بھائی یا تو اچھی بات نکالو زبان سے, ورنہ خاموش رہو. بلا وجہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں. جتنا زیادہ اس کو استعمال کرو گے اتنا ہی اندیشہ ہوگا کہ اس سے کوئی برائی نکل جائے گی, کسی کو جھوٹ نکل جائے گا, کوئی غیبت ہو جائے گی, کسی کی دلاداری ہو جائے گی, کوئی نامناسب مبالغہ آمیز بات زبان سے نکل جائے گی. تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا تو نیک بات کہو ورنہ خاموش رہو. یہ 3 نصیحتیں آپ نے اس حدیث میں فرمائی, اور تینوں کے ساتھ یہ لگایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یہ کام کرے اور یہ کام کرے. ان میں سے پہلی چیز جو بیان فرمائی تھی وہ وہی پڑوسی کی کا حق ہے کہ پڑوسی کا حقوق ادا کرو. لا الہ الا اللہ. حضرت اسی سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی قال الی اقربہما منک بابا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پڑوسی کے حقوق بکثرت بیان فرماتے رہتے تھے, اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کبھی کوئی ہدیہ کوئی تحفہ پڑوسی کے گھر بھیج دیا جائے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہیں,
اور بعض اوقات میرے پاس چیز تھوڑی ہوتی ہے جو ایک ہی پڑوسی کے پاس بھیج سکتی ہوں، تو کس کے پاس بھیجوں ہدیہ؟ دونوں میں سے. تو آپ نے فرمایا کہ الا اقربہما من کی بابن، کہ دونوں میں سے جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو اس کو ترجیح دو. جو زیادہ قریب پڑوسی ہے اس کا حق مقدم ہے. تو بتلا دیا کہ یہ حق جو ہے پڑوسی کا وہ درجہ بدرجہ ہے. جتنا قرب زیادہ ہے پڑوس میں اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہے. تو اس واسطے اگر ایک چیز کہیں دو جگہ نہیں بیچ سکتے، ایک ہی جگہ بیچ سکتے ہو، تو جو اس میں قریب تر ہے اس کو اختیار کرو اور اس کے بعد ہدیہ بیچو. لا الہ الا اللہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو پڑوسی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ حسن سلوک کرو، تو پڑوسی سے کیا مراد ہے؟ کتنی دور تک کا پڑوسی، کتنی دور تک کا آدمی پڑوس میں شمار کیا جائے گا؟ تو حضرت حسن بصری تابعین میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑوسی کی تعین کی کہ یہ جو ہیں یہ سارا جو ایریا ہے، جو 40 گھروں کے مقدار، یہ سب پڑوسی کے حدود میں داخل ہے. کیا مانا کہ ان سب کو، ان سارے پڑوسیوں کے بارے میں یہ خیال رکھو کہ ان کو میری ذات سے کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے، اور جو ہو سکے حتی الامکان کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک کرتے رہو. تو یہ جو میں نے ابھی آیت کریمہ کا بتایا تھا نا کہ الجار ذی القربى والجار الجنب، تو اس میں جار ذی القربى کا معنی ہے بالکل قریب والا پڑوسی، اور الجار الجنب وہ ہے جو ذرا تھوڑا فاصلے پر ہے، تو وہ بھی حق اس کا بھی ہے. البتہ درجہ بدرجہ ہے، جتنا جتنا قریب ہے اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم پر ایسا وقت گزرا ہے کہ ہم اپنے دینار و درہم یعنی سونے چاندی کے سکوں کا سب سے زیادہ حقدار اپنے کسی مسلمان بھائی کو سمجھتے تھے. یعنی اگر پیسے آ گئے، اپنی ذاتی ضرورت سے کچھ تھوڑا سا زیادہ آ گئے، تو ہم سمجھتے ہیں سب سے اس کا بہترین مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دیں. کہتے ہیں اب زمانہ ایسا آ گیا، یہ تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے 50-60 سال بعد کی بات کر رہے ہیں کہ اب زمانہ ایسا آ گیا کہ لوگوں کے دل میں پیسہ جو ہے وہ مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گیا. پہلے مسلمان بھائی زیادہ محبوب تھا پیسے کے مقابلے میں، اب پیسہ مسلمان بھائی کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو گیا. یعنی اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ایثار پیشہ تھے. ایثار کہتے تھے کہ ہمیں پیسے اگر ملے ہیں بہتر ہے کہ اس سے ہم اپنے کسی بھائی کی مدد کر دیں، کسی بھائی کو سے کام آ جائے. اور اب پیسے کی جو ہے وہ محبت ہمارے دل پر آ گئی بھائیوں سے زیادہ. جو اس وقت کی بات کر رہے ہیں 1 صدی ہجری کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اب ہوتے ہوتے تو معاملہ کہاں پہنچ گیا کہ پیسہ ہی سب کچھ بن گیا. یہ جو روحانی رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرمائے ہیں، ان کی قدر و قیمت پیچھے چلی گئی اور پیسہ آگے آ گیا. پیسے کی خاطر لڑائیاں ہیں، پیسے کی خاطر جھگڑے ہیں، پیسے کی خاطر اختلافیاں ہیں، پیسے کی خاطر ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. تو یہ زمانہ آ گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ فیضان تھا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو روپے پیسے سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور جب بھی کوئی پیسہ آتا دوسرے کی طرف خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر حدیث سنائی. یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کے پڑوسیوں نے پکڑ رکھا ہوگا. قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے
رکھا ہوگا اور وہ فریاد کر رہے ہوں گے کہ اے میرے پروردگار، اس نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کر دیا تھا، اس نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کر دیا تھا اور اپنی نیکی اور احسان و سلوک سے مجھے محروم رکھا۔ ایسے لوگ اس کے دامن پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ کتنے لوگ ایسے؟ تو معلوم ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک محض ایک نفلی اور مستحب بات نہیں ہے، بلکہ ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ بچائے جنت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی کہ وہ آ کر دامن پکڑ کے کھڑا ہو جائے۔ تو اس واسطے مثلا ایک حدیث ایسی ہے جو پڑوسی کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہے، اس میں بھی امام بخاری نے روایت کی ہے کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا کوئی ایسا شخص جس کے پڑوسی بھوکا سو گیا ہو، جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہو تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا مانا کہ اس نے اس بات کی فکر نہ کی کہ میرے پڑوس میں کون شخص آباد ہے، اس کی کیا حاجتیں ہیں، اس کی کیا ضروریات ہیں، اور ان حاجتوں ضروریات کو اس نے پورا نہیں کیا اور اس کی وجہ سے اس کے گھر میں فاقہ گزر گیا اور یہ آرام سے بیٹھا گھر میں کھاتا رہا۔ یہ آدمی ایمان مومن نہیں ہو سکتا ایسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر فرض کرو آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں فاقہ ہے، اس وقت میں اس کی امداد کرنا محض نفل نہیں، مستحب نہیں، فرض ہے۔ فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جسے نماز پڑھنا فرض، اتنا ہی بڑا فرض۔ اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو ایسا ہی ہوگا جیسے نماز کا ترک کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، ایسے وہ بھی گناہگار ہوگا۔ اور اگر فرض کرو پتہ نہیں چلا تمہیں اور ہے فاقہ اس کے گھر میں، تو چاہے چلو بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا اس بات سے ہمیں، لیکن پتہ کیوں نہیں تھا؟ تمہارا پڑوسی ہے، تمہیں اس کے دکھ درد کا خیال ہونا چاہیے تھا، اس کے بارے میں تمہیں حالات معلوم ہونے چاہیے تھے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنا تمہارے فرائض میں داخل تھا۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ جب تک اسلامی اقدار زندہ تھیں اور اتباع سنت کا اہتمام تھا تو پڑوسی کا الحمدللہ خیال رکھا جاتا تھا، اور ہر مسلمان معاشرے کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ پڑوسی کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن جب سے ہمارے اوپر یہ مغربی تہذیب کی بلا مسلط ہوئی ہے تو پڑوس کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ بعض اوقات سال لوگ رہ رہے ہیں ایک ہی محلے میں اور آس پاس مکان ہے، مگر ایک دوسرے کو پہچانتا بھی نہیں، کون ہے کیا ہے کس حال میں، یہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ وہ اپنے کام میں مگن ہے یا اپنے کام میں مگن ہے، نہ اس کو اس کی پرواہ ہے نہ اس کو اس کی پرواہ ہے۔ اور اگر کہیں ہے کوئی پڑوسی تو پڑوسی اس کو تو سمجھتے ہیں جو اپنے رتبے، اپنے مرتبے، اپنے سٹیٹس کا ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی بنگلے والا ہے تو جو برابر اس کا بنگلے والا ہے اس کو تو سمجھ لے گا کہ ہاں پڑوسی ہے، لیکن اگر برابر میں کوئی جھوپڑی پڑی ہے اور اس میں کوئی اللہ کا بندہ رہ رہا ہے اس کو اپنا پڑوسی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ پڑوس کے اندر یہ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ پڑوس بنگلے والے کا ہو یا جھوپڑی والے کا ہو یا پکے مکان والے کا ہو یا کچے مکان والے کا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پڑوسی، اور بلکہ جو حسن سلوک کا حکم ہے اس کا وہ جھوپڑی والا زیادہ مستحق ہے، جھوپڑی والا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ اسے سلوک کرو، اور اس سے سلوک بھی اس طرح نہیں کہ جس سے اس کے عزت نفس مجروح ہو۔ اس پڑوسی کو بھی اپنے برابر کا مقام دے کر اور اس کے ساتھ اس سے سلوک کرو جو بات رہتا ہے۔ اب ہمارے کوٹھی بنگلے والے جو ہے نا ان کو پڑوس صرف وہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے درجے کا ہو، ہمارے جیسا اس کا بھی مکان ہو، ہماری جیسی اس کی گاڑی ہو، ہمارے جیسا اس کا رہن سہن ہو تو پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، آنا ہے، جانا ہے۔ لیکن برابر میں ایک جھونپڑی پڑی ہے، وہ چونکہ اپنے مرتبے کی نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ وہ پڑوسی والا سلوک نہیں ہے تو ایسا ہے میں زکات دے دی اس کو صدقہ دے دیا یہ سمجھ کے کہ یہ ہے تو نچلے درجے کا تو چلو اس کے ساتھ یہ سمجھ، لیکن اس کو اپنے برابر کا پڑوسی تصور کر کے دلیل اس کی یہ ہے کہ کبھی اس کے ہاں ملنے بھی چلے جاؤ، کسی برابر والے بنگلے کے گھر میں چلے جاؤ گے
ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، صرف اس لیے کہ وہ اپنا پڑوسی ہے. اپنا شادی غمی ہوگی تو اس کو بلا لو گے، لیکن جو جھوپڑی پڑی ہے پاس اس کو اپنے شادی غمی میں بلانے کا تصور بھی نہیں آتا. ہاں جب کبھی ہوگا بھی کھانا بھیج دیں گے، کچھ صدقہ بھیج دیں گے، لیکن اس کو اپنے برابر کا درجہ دے کر اور اپنے برابر کا درجہ دے کر اس کو دعوت دو اور اس کے گھر جاؤ، اس کے بیمار کرسی کرو، اس کے گھر بیٹھو، ذرا کبھی کبھی چٹائی پہ بیٹھنے کا بھی مزہ چکھو. صوفے میں بہت بیٹھ گئی تو کبھی اس کے پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے سطح پر جا کر بات تو کرو. تو یہ سب پڑوسی کے حقوق میں داخل ہے. آج ہم یہ سب بھول چکے ہیں، سب بھول گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ دین دیکھو، سب میں جو سنا رہا ہوں یہ کوئی باہر کی بات ہے، قرآن حدیث سے باہر کی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تم عجیب باتیں کرتے رہتے ہو، ہم تمہارے پاس جاتے ہیں تو نہ کوئی نفلوں کی بات ہے، نہ ذکر کی بات ہے، نہ تسبیح کی بات ہے، اور یہ دنیا داری کی باتیں کرتے رہتے. تو تم دیکھ لو کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور ہم بھولے ہوئے. دین ہم نے نام رکھ لیا چند نوافل کا، اذکار کا اور عبادتوں کا، اور بس باقی ان باتوں کو ہم فراموش کیے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے نکالے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھگت رہے. یعنی کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اچھے دیندار بظاہر، نماز روزے کے پابند، سب کچھ، لیکن غریبوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ حقارت آمیز، تحقیر آمیز، جو ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے والا. یہ کیا دین ہوا کہ جس میں آدمی اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیے اور مسکنت ہی کی حالت میں مجھے موت عطا فرمائیے اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرمائیے. یہ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا فرمائے. اور کیا ہو رہا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا ان صحابہ کرام کے ساتھ جن کی آمدنی کم، جن کو لوگ جو ہیں وہ دنیاوی مرتبہ کے لحاظ سے کوئی خاص منصب دینے کو تیار نہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اصحاب صفہ کے ساتھ ان کے گھروں میں جانا اور ان کی دکھ درد کا خیال کرنا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مگر ہم بھولے بیٹھے ہیں. تو ہمارا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، معاملات سب وہ جیسے آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اپنے منصب کا احساس ہے. ہر آدمی اسٹیٹس کانشیس ہے کہ ہمارا جو مرتبہ ہے وہ ہمارا قائم رہنا چاہیے. اگر کسی نچلے درجے کے آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ اپنی توہین ہو. ڈرائیور کو ساتھ کھانا کھلا لیا یا اپنے نوکر کو ساتھ بٹھا لیا تو توہین ہو گئی. یہ سب بغاوت ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس واسطے پڑوسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا ہم مرتبہ پڑوسی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پڑوسی ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک ہے. اور خاص طور سے اگر کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کی وجہ سے تو وہ اور زیادہ مستحق ہے. اس بات کا دو باتوں کا مستحق ہے. ایک اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک زیادہ کرو. دوسرا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ کہ میں اس سے چھوٹا ہوں اور میرا مرتبہ پھروتا رہے. اس کی عزت بڑھاؤ، اس کو آگے بڑھاؤ، اس کو بلند مقام دو تاکہ اس کے دل میں یہ تحقیر پیدا نہ ہو، اس کی عزت نفس برقرار رہے. یہ سب حقوق پڑوسیوں کے حقوق کے حصے میں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں بہت سے پڑوسی دامن پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے کہ اس سے میرے حقوق ادا نہیں کیے. لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسلام. یہ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی عجیب بزرگ تھے. ہر گلیرا رنگو بوئے دیگر صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی شان الگ شان ہے. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے یہ کچھ درویش صفت بزرگ تھے.
اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے کو چھو کے نہیں گزری. یہ کہتے تھے کہ 1 دینار سے زیادہ اپنے ملکیت میں رکھنا جائز ہی نہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی جو صبح شام کا کھانا ہے نا اس کے علاوہ اگر 1 دینار بھی اگر بات ہے اس سے زیادہ اگر ہے 1 دینار سے تو بس اس کو صدقہ کرنا ضروری. اور درویش قسم کے بزرگ تھے عجیب. تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اوسانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عام طور سے دوسرے صحابہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو آپ کا کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر. یہ کہتے تھے کہ خلیلی میرے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کا تصور ہر وقت دل و دماغ پر محیط ہو. خلیل معمولی دوست کو نہیں کہتے. ایسے چھوٹے موٹے دوست جو آج کل کے دوست ہوتے ہیں اس کو خلیل نہیں کہا جاتا. خلیل کہتے ہیں وہ ایسا دوست کہ جس کا تصور کبھی دماغ سے اترے نہیں اس کو کہتے ہیں خلیل. اسی واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. امیر بنا دیا گیا ہو کسی کو تو اس امیر کی بات سنو اور مانو, اس کی اطاعت کرو, چاہے وہ امیر ایک ہاتھ پاؤں کٹا ہوا غلام ہی کیوں نہ ہو. یہ لفظ ہے ہاتھ پاؤں کٹا ہوا غلام ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر تمہارا امیر ہے تو اس کی بات سنو اور مانو. ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرمائی. اب یہ اس کا موقع نہیں ہے حدیث کی تفصیل کا, کبھی اللہ چاہ ذکر آئے گا تو اس کی تفصیل کروں گا, لیکن یہاں جو مقصود ہے تو فرمایا ویلا سنا تھا مرے قدم پر اکثر ماں. دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب کوئی گھر میں شوربہ بناؤ تو اس کا پانی زیادہ کر لو, اس کا پانی زیادہ کر لو. پھر یہ دیکھو کہ تمہارے پڑوسیوں میں سے جو گھر والے ہیں مختلف پڑوسی ہیں ان میں جن میں زیادہ ضرورت ہو تو ان کو وہ بھیج دو. جب گھر میں کھانا بناؤ شوربہ بناؤ تو اس کا پانی زیادہ کر کے اتنا کر لو کہ تمہارے لیے بھی کافی ہو جائے اور تمہارے کسی ضرورت مند پڑوسی کے لیے بھی کافی ہو جائے. نصیحت فرمائے ایثار. اگر اتنی استطاعت ہے کہ اپنے لیے بھی ٹھیک بناؤ اور دوسرے کے لیے بھی ٹھیک بناؤ تو ٹھیک ہے بھائی, اب خود بھی کھاؤ اور دوسرے کو بھی کھلاؤ. لیکن اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو اور اپنا پیٹ اپنا جو سالن ہے اس کو تھوڑا سا پانی زیادہ ملا کر اور دوسرے کی بھوک اور دوسرے کی حاجت رفع کر سکتے ہو تو یہ کر لو. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ یہ ہر وقت اپنے پیٹ ہی کو نہ دیکھے, دوسرے کی طرف بھی خیال کرے. زیادہ شوربہ زیادہ کر لو اور دوسرے کو جواب بھیج دو. تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ وصلی الصلاۃ لوقتہا, کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرو, یعنی وقت سے نماز کو قضا نہ کرو. یہ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر تم نے یہ دیکھو کہ امام جو ہے وہ نماز میں دیر کر رہا ہے تو تم اپنی نماز پڑھ لو. یہ کس زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا کہ بعض لوگ جو ہوتے تھے نا, بعض عمرہ ایسے آئے تھے جو لمبی تقریریں کرتے تھے خود جمعہ کے دن, اتنی لمبی کرتے کہ زور کا وقت نکل جاتا. تو ان کی اس کو بدلا دیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہ کبھی اگر ایسا ہو تو تم اپنی نماز پڑھ لو اور اپنی نماز پڑھ کے پھر تاکہ اپنا تمہارا فریضہ ادا ہو جائے, وقت پر ادا کر لو. تو 3 نصیحتیں بیان کی. ایک یہ کہ امیر کی اطاعت کرو, دوسرے شوربہ زیادہ کر کے اپنے پڑوسی کو بھیج دو. مقصد اس کا یہ ہے کہ جب تمہارے اندر اتنی استطاعت نہ ہو کہ دوسرا شوربہ اس کے لیے بنا کے بھیج سکو تو کم از کم یہ کر لو کہ اپنے ہی میں اس کو شریک کر لو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کو بھی کافی ہو جاتا ہے اور 2 کا کھانا 3 کو کافی ہو جاتا ہے. لہذا اگر کبھی کسی ضرورت مند کو دیکھو تمہارے پاس اتنا ہی ہے کہ خود کھا سکتے ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی وانی ملا کر اس کو زیادہ کر لو تاکہ وہ بھی شریک ہو. آپ اسے اندازہ کیجئے کہ یہ اس ماحول میں بات کی جا رہی ہے جبکہ ایک سے زیادہ کھانا بنانا استطاعت سے باہر, استطاعت میں نہیں تھا کہ 2 آدمیوں کا کھانا بنائے. تب بھی حضور فرما رہے ہیں کہ پانی ملا کر زیادہ کر لو تاکہ دوسرے کی حاجت رفع کی جا سکے.
تو جب اس حالت میں یہ کہا جا رہا ہے تو جب آدمی کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ اپنا بھی کھانا ٹھیک بنائے دوسرے کے گھر میں بھی ٹھیک بھیج دے تو اس صورت میں تو اس کی اور زیادہ تاکید ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ. کتنا وقت ہو؟ ہاں 10 منٹ باقی. 12 منٹ. اچھی بات. اچھا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان شاداب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ اب ذرا یہ ہے ایک بات کہ اگلا جمعہ اگلا اتوار جو ہے وہ بھی اور پھر اس کے بعد 2 اتوار کم سے کم اور تیسرے کا بھی احتمال ہے. مجھے باہر جانا ہے اس واسطے میرے یاد مولانا سروج صاحب کی بات ہو گئی ہے موجود ہے وہاں ضرور صاحب کسی رکھتے ہیں. اچھی بات جزاک اللہ. تو انشاءاللہ تشریف لائیں گے وہ پڑوسی اگر غیر مسلم ہو یا شیعہ ہو تو پھر کیا سلوک کریں. یہ مسئلہ آ رہا ہے آگے خود اسی کی انشاءاللہ حدیث آئے گی. غیر مسلم ہونا ایک بات ہے اس کے کفر سے نفرت کرو لیکن بحیثیت پڑوسی کے اس کے ساتھ مسلم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہودی کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف سے یہ روایت ہے کہ ان کے گھر کے برابر میں پڑوسی رہتا تھا. تو جب کبھی بکری ذبح کرتے تو تھوڑا سا گوشت جو ہے کہتے بھائی ہماری طرف یہودی پڑوسی کو بھی دیا تو اس کے ساتھ بھی اسے سلوک کرنا ہے. ہاں اسے سلوک کا معنی یہ ہے کہ اپنے دین کے احکام کا پورا تحفظ کرتے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ شوال کے 6 روزے جو ہے کسی نے کہا ہے کہ مکروہ ہے. صحیح نہیں ہے, مکروہ نہیں ہے, مستحب ہے. اچھا بھائی دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو رفع فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں علم عطا فرمایا اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا 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 محمد وآله وصحبه اجمعين.